السلام علیکم، ویلکم ٹو ناورس اردو لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ السلام علیکم نغمہ امی کہاں ہیں؟ بسمہ ابھی اسکول سے فارغ ہو کر گھر آئی تھی۔ اپنا پرس اور کچھ پیپرز جو آج اس نے چیک کرنے تھے ایک کمرے میں رکھ کر حساب عادت وہ ماں کے اور اپنے مشترکہ کمرے میں آئی تھی، جہاں ان کی ملازمہ نغمہ ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ ماں کو وہاں نہ پا کر اس سے پوچھنے لگی، بیٹا انہیں یہاں کچھ گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے باہر پارک میں کچھ دیر کے لیے گئی ہیں۔ نغمہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد شفقت سے اس سے بتایا، اوکے میں انہیں لے کر آتی ہوں، آپ کھانا لگائیں تب تک۔ آج کالج میں اسے اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ لنچ کر سکے، اس لیے اب اسے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ اپنے محسوس مسکراہٹ سے انہیں کہتی وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ باہر کا موسم تھا، باہر دھوپ میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کا اپنا ہی کچھ الگ انداز اور مزہ تھا جو سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ یہ تھی بسمہ سیف، اپنی ماں عالیہ کے ساتھ تن تنہا اس 3 مرلے کے گھر میں رہتی تھی۔ 3 سال پہلے وہ BA میں تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ سیف صاحب کی پینشن سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے۔ پیسوں کی قلت اور ماں کی بیماری کو پیش نظر رکھتے وہ خضر صاحب جو کہ ایک مشہور بزنس مین تھے، انہوں نے اپنا ایک ادارہ بنایا تھا جہاں ایسے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی جن کے والدین زیادہ فیس ادا نہیں کر سکتے تھے کہ اسکول میں بطور ٹیچر جاب کر رہی تھی۔ خضر صاحب اسکول سے فری ہو کر اپنے کسی دوست کے ہاں چلے گئے تھے جب سے ان کا بیٹا فرانس سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ انہیں آفس کی فکر نہیں رہی تھی، اس نے آتے ہی اتنے اچھے سے سب بزنس مینیج کر لیا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے کے قریب ان دونوں کی گاڑیاں گھر کے گراج میں پارک ہوئیں۔ دونوں ایک ہی وقت گھر آئے تھے جہاں ان کی لاڈلی طوبہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ خاموش بیٹھی طوبہ نے اپنے بابا اور لالا کو دیکھا جو ڈنر کرتے ہوئے بھی کسی بزنس میٹنگ پر بات کر رہے تھے۔ ان کے خاموش ہوتے اس نے خود کو بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ لالا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تم نے کب سے اجازت لینی شروع کر دی؟ اویس نے آئیبرو چاہ کر پوچھا۔ جب سے آپ نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، طوبہ نے ناک سکیڑی۔ میں نے کب نظر انداز کی اپنی گڑیا کو؟ اویس نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ جب سے آپ ولے سے واپس آئے ہیں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ پہلے جب آپ یہاں آتے تھے تو ہم دونوں کتنا انجوائے کرتے تھے، لیکن آج کل آپ کو بس کام 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 یا کام کی فکر، ان دونوں چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں دکھ رہا۔ طوبہ نے منہ بنایا۔ گڑیا اگر میں کام نہیں کروں گا تو یہ بزنس کون سنبھالے گا؟ اویس نے سوال کیا۔ لالا میری دوست کہتی ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان سکون دل کے لیے اتنی دولت اور عزت کماتا ہے لیکن آخر میں ان کی فکر میں اپنی سکون کو تباہ کر بیٹھتا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے اور سکون اپنے پاس رکھا ہے، فرمایا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ طوبہ نے اپنی بیسٹ فرینڈ کی بات دہرائی جس پر اویس نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔ لالا دیکھیں اس نے کتنی صحیح بات کی ہے، میں نے آپ کو خود دیکھا ہے، آپ رات کو بھی بیٹھے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، عزت شہرت، پھر بھی آپ اس کی فکر میں خود کا سکون کیوں برباد کر رہے ہیں؟ طوبہ نے اس کی حیرت کو دیکھ کر کہا، بالکل درست کہتی ہیں آپ کی دوست۔ اویس میں بھی کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم رات کو جلدی نہیں سوتے جس وجہ سے کمزور نظر آ رہے ہو۔ جتنا تم ایزیلی کام سنبھال سکتے ہو اتنا کر لیا کرو، باقی سب دیکھنے کے لیے خالد ہے۔ خضر صاحب نے طوبہ سے متفق ہوتے اپنے بیٹے سے کہا، لیکن بابا کچھ دن تو ایسے ہی لگیں گے، جیسے ہی سب ہینڈل کر لوں گا جلدی سو جایا کروں گا۔ اویس نے پیشانی کو ذرا دبا کر کہا، اسے صبح سے سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا تھا۔ بس لالا میں کچھ نہیں سن رہی، آپ کیا اپنے پورے آفس کے سٹاف کا کام بھی خود کرتے ہیں؟ اور کیا سارا سٹاف وہاں مکھیاں مارنے کو رکھا ہوا ہے؟ حد ہو گئی ہے، لیکن اب بس بہت ہوا، کل سے آپ مجھے اپنے 2 گھنٹے دے رہے ہیں، طوبہ نے خوفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے میری ماں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اویس نے سر کو ہلکا سا خم دے کر کہا جس پر طوبہ کھلکھلا دی۔ آپ کو پچھلے 2 ماہ مجھے اگنور کرنے کی سزا میں ایک اور حکم سنایا جاتا ہے، طوبہ نے ایک ادا سے سزا دینے کا کہا۔ اویس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ لالا پلیز شادی کر لیں، میں اکیلی گھر میں بور ہو جاتی ہوں، اسکول سے فارغ ہو کر جب گھر آتی ہوں تو بابا خود یا تو اخبار پکڑ کر بیٹھ جائیں گے یا اپنے کسی دوست کے پاس چلے جائیں گے، صدا کے بورنگ بابا۔ طوبہ نے گہرا سانس لے کر خارج کیا۔ شریر لڑکی خضر صاحب نے اسے گھورا۔ لالا پلیز میں اب آپ کی شادی کروانا چاہتی ہوں، آپ بتائیں نا۔ طوبہ نے باپ کی گھوری پر مسکراہٹ دبائی اور دوبارہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیکی اور پوچھ اویس شاید سنجیدہ نہیں تھا۔ لالا آئی ایم سیریس۔ طوبہ نے آنکھیں گھمائی۔ تو مائی ڈیئر گڑیا، شادی کے لیے ایک عدل لڑکی کا ہونا لازم ہوتا ہے، اویس نے سانس خارج کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ البتہ آنکھوں میں اتنی سنجیدگی نہیں تھی۔
تو کیا آپ فرانس میں وہاں اکیلے ایسے ہی رہے ہیں؟ بھائی کی گوری پر فوراً زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ میرا مطلب ہے کہ وہاں کوئی پسند نہیں آئی؟ طوبا نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں ان کاموں میں ذرا نکما اور مجھے بیچارے کو ویسے بھی کون پسند کرے گی؟ اویس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ ویری فنی لالا، کتنی لڑکیاں آپ کی پرسنالٹی پر لٹو ہیں۔ میں خود گواہ ہوں، 5 سال پہلے آپ کے لیے لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے پر تلی ہوئی تھی، اور اب تو ماشاءاللہ آپ اور زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہیں۔ طوبا نے اپنے بھائی کو دیکھا جو اس وقت عام سے حلیے میں بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ دیکھ رہے ہیں بابا، اپنی لاڈلی کو ہر چیز پر نظر ثانی رہتی ہے میڈم کی، اور اب میری بڑی ماں بن کر شادی کے مشورے بھی دے رہی ہے۔ اویس نے طوبا کی بات پر مسکراہٹ دبا کر خضر صاحب کو دیکھا۔ بلا شبہ طوبا اپنی دوستوں والی بات سچ کہہ رہی تھی، وہ بھی جانتا تھا۔ وہی میں اپنی لاڈلی کے ساتھ ہوں، مجھے بھی لگتا ہے کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ خضر صاحب نے طوبا کے حق میں ووٹ دیا، جس پر وہ خوش ہو گئی۔ اویس نے کندھے کچا دیے۔ اوکے پھر ڈن رہا، میں کل سے اپنی بھابھی ڈھونڈنا شروع کرتی ہوں۔ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کے لیے دنیا کی بیسٹ لڑکی ڈھونڈوں گی جو ورلڈ بیسٹ بھابھی ہوگی، طوبا نے خوشی اور جوش سے کہا، جس پر دونوں باپ بیٹے مسکرا دیے۔ نغمہ آپا، آدھے گھنٹے بعد یہ دوائی امی کو دے دیجیے گا، آج امی کو چیک اپ کے لیے کلینک بھی لے کر جانا ہے، کوشش کروں گی جلدی آ جاؤں۔ فجر کی نماز کے بعد بسمہ نے ناشتہ بنایا اور اس وقت ناشتہ کرتی ہوئی دوائی نغمہ کی طرف بڑھائی اور جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ نغمہ کو ان کے ساتھ رہتے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ بسمہ نے اسے اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، جاب کی وجہ سے سارا دن ان کا خیال نہیں رکھ سکتی تھی، تبھی اسے نغمہ ملی۔ اس کا خاندان ایک ٹرین حادثے میں تباہ ہو گیا تھا، اس شہر میں وہ اکیلی تھی، اس نے پیسوں کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی، بس جو اس کے نصیب میں ہو، وہ روٹی کپڑا اور رہنے کے لیے ایک عدد چھت، اس لیے وہ انہیں کے گھر میں رہتی۔ بسمہ نے یہ سوچا کہ اللہ ہر انسان کی روزی کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچاتا ہے، اگر وہ انہیں رکھ لیں گے تو جو ان کے نصیب کا ہوگا اللہ اسے بھی عطا کر دے گا، وہ تو صرف شاید ذریعہ ہی بنی تھی اس کے لیے۔ بسمہ کی اپنی کوشش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ نہیں تو کچھ کام خود بھی کیا کرے، اس لیے صبح اور رات کا کھانا ہمیشہ وہ خود بناتی اور رات کے برتن دھو کر وہ اپنے اسکول ورک میں بزی ہو جاتی۔ گھر میں صرف 2 کمرے تھے، ایک میں عالیہ بیگم کے ساتھ بسمہ اور دوسرے میں نغمہ سوتی تھی۔ بسمہ باپ کی وفات کے بعد سے اپنی ماں کے ساتھ ایک کمرے میں ہی تھی۔ اس پورے وقت میں عالیہ بیگم اپنی بیٹی کو دیکھتی رہیں، جو اس وقت گلابی سادہ فراک کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ اور سفید دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ حسین تو نہ تھی، لیکن صاف شفاف رنگت پر عام نین نقوش اور کالے گھنے لمبے بال جنہیں زیادہ تر وہ چٹیا جوڑے میں مقید رکھتی تھی، اپنی سادگی میں وہ کمال تھی۔ لیکن پھر کیوں اس کے تائزاد نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا؟ صرف اس لیے کہ باپ فوت ہو گیا ہے تو اب اس سے جہیز نہیں ملے گا؟ امی، بسمہ کی آواز پر اسے اپنی سوچوں سے واپس آنا پڑا۔ انہوں نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا امی، آپ کو کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ بسمہ نے ماں کو کہیں کھوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس کھا رہی ہوں، عالیہ بیگم نے نوالہ توڑتے آسا سے کہا۔ اوکے امی، میں چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ناشتے سے فارغ ہو کر بسمہ نے اپنا پرس اٹھایا اور ماں کی پیشانی کو چوم کر اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ گڈ مارننگ لالا، بھائی کو سیڑھیاں سے اترتے دیکھ کر طوبا نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ گڈ مارننگ گڑیا۔ اویس ہلکی سی مسکان لبوں پر سجائے خضر صاحب کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ تینوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ اوکے بابا، میں آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ اویس چیئر تھوڑی سی پیچھے کو سرکا کر اٹھا اور باپ کو خدا حافظ کہہ کر طوبا کی طرف مڑا، جو تیار اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ خدا حافظ لالا۔ طوبا اویس کے سینے سے لگی اور اس نے اس کا گال تھپکا، جس پر طوبا چمکی۔ لالا، آپ کو تو بخار ہے؟ طوبا نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ چیک کیا۔ اویس، خضر صاحب نے بھی قدرے حیرت سے دیکھا۔ بابا بس تھوڑا سا ہے، میں میڈیسن لے لوں گا، آپ دونوں فکر نہ کریں۔ اویس نے انہیں اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ تم آج آفس سے چھٹی کر لو اور خالد کو کال کر کے ہینڈل کرنے کو کہہ دو۔ خضر صاحب کافی پریشان ہو گئے تھے۔ بابا آج بہت ضروری میٹنگ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، میڈیسن لے لوں گا اور دیکھ لیجیے گا آدھے گھنٹے تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی ہلکی پھلکی بیماریوں سے ہم مردوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اویس نے انہیں زیادہ پریشان دیکھ کر بات کو کچھ اس موڑ پر لے آیا۔ لالا، یہاں سے میڈیسن لے لیجیے گا اور پلیز آج جلدی واپس آ جائے گا، طوبا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اوکے میری جان۔ اویس انہیں الوداع کہتا آفس کے لیے نکل گیا۔ طوبا اپنے عزیز بھائی کے لیے دعا کرتی خضر صاحب کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ باجی، باہر کچھ مہمان آپ سے ملنے آئے ہیں۔ عالیہ بیگم دوائی لینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی جب نغمہ نے اسے مہمانوں کی اطلاع دی۔ انہیں کافی حیرت ہوئی تھی کیونکہ کافی عرصے سے ان کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ باہر اپنے جیٹ ظفر اور جٹھانی زاہدہ کو دیکھ کر انہوں نے حیرت پر قابو پا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بھابھی کیسی ہیں؟ ظفر صاحب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔
میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی صاحب۔ وہ زیادہ کی طرف ملنے کو مڑی جس نے مروتاً انہیں گلے سے لگا لیا اور پھر دوبارہ بیٹھ گئی۔ نغمہ ان کے لیے چائے لے آئی اور ان کے آگے رکھ دی۔ چائے کے ساتھ حال احوال کے بعد ظفر صاحب گلا کھنکار کر بولے، بھابھی ہم اپنے بیٹے کے لیے بسمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ ان کی بات پر عالیہ بیگم نے بے یقینی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ بھائی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے کی بات اور تھی لیکن اب عباس شادی شدہ ہے اور آپ… عالیہ بیگم سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ تو کیا ہوا عالیہ؟ یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم یتیم لڑکی کو بنا جہیز کے اپنا رہے ہیں۔ شازیہ اپنے ساتھ جہیز لے کر آئی تھی لیکن اس کی قسمت میں ماں بننا نہیں لکھا تھا۔ بسمہ ہماری اپنی ہے اس لیے ہم نے اس کے بارے میں سوچا۔ یقین کرو اگر اس نے ہمیں خوشخبری دے دی تو اس گھر میں شازیہ سے زیادہ درجہ دیا جائے گا۔ شازیہ بھی کبھی کچھ نہیں کہے گی۔ ظفر صاحب کے بولنے سے پہلے زادہ نے تیکھے لہجے میں ایسے کہا جیسے بسمہ کوئی معذور ہو اور وہ اسے اپنا کر ان پر احسان کر رہی ہوں، وہ بھی کسی کی سوتن بنا کر۔ جبکہ ان کے اگر کہنے پر عالیہ بیگم نے غصہ اپنے اندر اتارا۔ اس اگر کے پیچھے چھپی بات سے وہ آگاہ ہو گئی تھی کہ اگر بسمہ سے بھی نا امیدی ہوئی تو وہ تیسری شادی سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ معاف کریے گا بھابھی لیکن میں اپنی بیٹی کو اب اس آگ میں نہیں جھونکوں گی۔ اللہ نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً اس کی قسمت میں کوئی بہترین انسان لکھا ہوگا۔ عالیہ نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا عالیہ کہ میرا عباس اچھا نہیں ہے؟ زاہدہ بیگم نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ زاہدہ بیگم نے کاٹدار لہجے میں ماتھے پر بر ڈالے پوچھا، بھابھی میرا کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ عالیہ بیگم کی آواز دھیمی ہوگی، ان کا بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا ان کی باتیں سن کر۔ بھابھی بسمہ کے لیے ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا، اب آپ ساری عمر تو اسے بڑھا کر نہیں رکھ سکتی۔ 21 سال کی ہو گئی ہے وہ، اگر مرد کا سہارا نہ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ اچھے سے سمجھتی ہیں، اس لیے بھابھی آپ کے پاس 2 دن کا وقت ہے، سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا اور ہمیں جواب ہر صورت میں ہاں میں ہی چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ ہمیں اپنا مانتی ہوں گی تو ہمارے حق میں جواب دیں گی۔ چلو زیادہ۔ ظفر صاحب نے سخت لہجے میں عالیہ بیگم کو اپنے سخت الفاظ سے مجمد کر کے زیادہ کو چلنے کا کہا اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے عالیہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ یہ کیسے اپنے تھے جنہوں نے آج اپنے مفاد کے لیے ان کی یاد آئی تھی، وہ بھی تقریباً 3 سالوں بعد۔ عالیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی اور سیف کا صرف ایک ہی بھائی تھا جس کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سیف کی وفات سے پہلے بسمہ کا رشتہ اپنے تایا زاد کے ساتھ طے تھا۔ جب باپ فوت ہو گیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا، بقول تائی کے کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ سیف کی وجہ سے کچھ امید تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو جہیز میں بہت کچھ دے گا، لیکن اب وہ نہیں رہا تو کوئی امید بھی نہیں ہے، سوائے اس 3 مرلے کے گھر کے، وہ بھی اس وقت تک نہیں جب تک عالیہ بیگم حیات ہیں۔ اس لیے انہوں نے ان سے سارے تعلق توڑ کر اپنی بیٹی کی شادی اپنی پسند سے کہیں اور کر دی تھی اور واپس پلٹ کر ان کی خبر لینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ انہیں یہ ڈر لاحق تھا کہ کہیں اب انہیں ان کے خرچے نہ اٹھانے پڑ جائیں۔ عالیہ بیگم کا سر بھاری ہونے لگا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اب ایسا اپنی امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کر کے میٹنگ روم سے نکل اپنے آفس میں چلا گیا۔ کوٹ اتار کر سیٹ کی پشت پر رکھا اور خود چیئر پر بیٹھ کر آنکھیں موند لیں۔ اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ماتھے پر لے جا کر دبانا شروع کر دیا جب اس کا آفس ڈور نوک ہوا۔ اویس کے کمنگ کہتے ہی خالد صاحب، ان کا مینیجر، آفس میں داخل ہوا۔ کیا ہوا سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خالد ہاتھ میں فائل لیے اپنے سر کی طرف متفرق سا ہو کر پوچھنے لگا۔ آج میٹنگ کے وقت بھی اس نے نوٹ کیا تھا کہ اویس کو سر میں درد تھی اور کچھ چہرے کی تپش بھی معلوم ہوئی تھی، لیکن اب اسے پیشانی دباتے دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ہاں بس ہلکا سا بخار اور سر میں درد ہے، تم بتاؤ کیا کام تھا؟ اویس سیدھا ہو کر بیٹھتا اسے دیکھ کر آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ سر وہ اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے تھے۔ یہ ساگر صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جو کہ معقول ہیں، میں پڑھ چکا ہوں، اگر آپ جاننا چاہیں تو میں پڑھ کر بتا سکتا ہوں۔ خالد نے فائل کھول کر اس کے سامنے رکھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اویس نے اس فائل پر سائن کر دیے۔ خالد کئی سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، اچھی فیملی سے تھا اور ایماندار بھی تھا، اس لیے اس پر خضر صاحب اور اویس کو یقین تھا۔ شکریہ سر، اتنے اعتماد اور یقین کا۔ خالد کی آنکھوں میں نمی ہے جسے وہ صاف کرتا فائل لے کر باہر چلا گیا۔ اس آفس میں اسے عزت دی جاتی تھی، اس لیے وہ اویس اور خضر صاحب کی بہت عزت کرتا تھا، اور پھر ایک عزت ہی تو ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے باندھتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد اویس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے دوست کا نمبر ملا لیا۔ بات کرنے کے بعد وہ اٹھنے لگا تھا جب خالد دوبارہ آفس میں داخل ہوا۔ سر یہ سر درد کی میڈیسن ہے،
لے لیں، کچھ بہتر فیل کریں گے۔ خالد نے ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائیں۔ شکریہ۔ اویس کو درد کافی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ٹیبلٹ لے کر پاس پڑے ٹیبل پر جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پی لیا۔ میں سہیل کے پاس جا رہا ہوں، انجیکشن لگاؤں گا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، تم آفس کے باقی کام دیکھ لینا، اویس نے اپنے دوست سہیل کا کہا جو ڈاکٹر تھا اور اس کا اپنا کلینک تھا۔ اوکے سر۔ اویس نے اپنا کوٹ اور موبائل اٹھایا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ عالیہ کے بے ہوش ہوتے ہی نغمہ بھاگ کر اس کی طرف آئی تھی۔ پانی کے چھینٹے مارنے سے اسے ہوش نہ آیا تو اس نے عالیہ بیگم کی نبض چیک کی جو کافی سست چل رہی تھی۔ اچانک اسے ہاسپٹل کا خیال ہے تو باہر کی طرف بھاگی۔ پڑوس میں گاڑی کسی کے پاس نہیں تھی اور بائک پر وہ اسے لے کر جا نہیں سکتی تھی۔ مین سڑک سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی سوسائٹی تھی جہاں ان کا گھر تھا، لیکن اس وقت وہاں اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سامنے سے آتی 2-3 گاڑیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ساری گاڑیاں اسے نظر انداز کر کے گزر گئیں، ایک کے ساتھ ٹکراتی بچی۔ اویس گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اس سے سامنے ایک 40 سال کی عورت قریباً گاڑی کو روکتے دکھی، لیکن وہ گاڑی اتنی تیزی سے اس کے پاس سے گزر گئی کہ اگر بروقت وہ نہ ہٹتی تو وہ گاڑی اسے کچل دیتی۔ اویس نے فوراً گاڑی کو بریک لگا کر سائیڈ پر کیا اور اس عورت کی طرف بھاگا۔ آنٹی آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اویس اپنی طبیعت کو پس سے پشت ڈال کر فکر مندی سے گویا ہوا۔ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، نغمہ نے تیز تیز سانس لیتے جواب دیا۔ آپ کو کہاں جانا ہے مجھے بتائیں، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اویس کو یہی لگا کہ شاید وہ کہیں جانا چاہتی ہیں جو گاڑی کو روک رہی تھی۔ بیٹا میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی اگر آپ میری مدد کریں تو۔ جی کہیے۔ نغمہ نے اسے مختصر سا عالیہ کی خراب طبیعت کا بتایا اور اسے لے کر گھر آ گئی۔ اویس نے جلدی سے آگے بڑھ کر عالیہ بیگم کو چیک کیا جو بے ہوش تھی۔ اس نے انہیں اٹھایا اور نغمہ کو ساتھ آنے کا کہتا وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ نغمہ جلدی سے گھر کو لاک کرتی اس کے پیچھے آئی، جہاں اس نے گاڑی کی بیک سیٹ پر عالیہ بیگم کو لٹایا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھتی اویس نے گاڑی زن سے آگے بڑھا دی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ سہیل کے کلینک میں تھے جہاں ڈاکٹر سہیل عالیہ بیگم کو چیک اپ کر کے بلڈ کی بوتل لگا رہا تھا۔ کیا تم پہلے سے عالیہ آنٹی کو جانتے ہو؟ ڈاکٹر سہیل جیسے ہی روم سے باہر نکلا چھوڑتے اویس سے پوچھا۔ اویس نے نفی میں سر ہلا کر سارا واقعہ سے بتا دیا۔ سہیل بیٹا کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ نغمہ نے اس سے پوچھا۔ جی آنٹی وہ ٹھیک ہیں، کسی بات کا زیادہ سٹریس لینے سے ان کا بلڈ لیول کافی لو ہو گیا تھا، کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ خیر بسمہ کہاں ہے؟ کیا اس سے نہیں پتا؟ سہیل نے نغمہ کی فکر کم کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں وہ اسکول گئی تھی اور جلدی میں اسے فون کرنا یاد نہیں رہا۔ نغمہ نے کہا وہ بسمہ کو نہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر نہ بتاتی تو اس نے بعد میں اس سے ناراض ہو جانا تھا۔ میں اسے کال کرتا ہوں، آپ نمبر بتائیں، سہیل نے فون نکال کر کہا۔ نغمہ نے نمبر بتایا۔ سہیل نے تیسری بار بیل دینے پر فون اٹھا لیا گیا۔ بسمہ کو مختصر بتا کر وہ اویس کو ساتھ لے کر اپنی سیٹ کی طرف آ گیا۔ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ اویس نے پوچھا۔ ہاں یہ بسمہ کی ماں ہے، انہیں شوگر ہے، ان کا ٹریٹمنٹ میرے پاس ہی چل رہا ہے، اس لیے بس اتنا ہی جانتا ہوں، سہیل نے گہرا سانس لے کر بتایا۔ اور تم بتاؤ تمہارا فون آیا تھا کہ تمہیں بخار ہے؟ سہیل کو جیسے یاد آئے وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ زیادہ نہیں بس تھوڑا سا ہے، اویس نے نارمل انداز میں کہا۔ 105 ڈگری، خدا کا خوف کرو، ابھی یہ کم ہے۔ سہیل نے بخار چیک کر کے اسے آنکھیں دکھائیں اور پھر انجیکشن لگایا۔ بسمہ ابھی انگلش کی کلاس لے کر بچوں کو اپنی ہلکی سی مسکراہٹ سے خداحافظ کہتی روم سے باہر نکلتی جب سامنے طوبہ کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ اس کے چہرے سے غصہ ناراضگی جھلک رہی تھی۔ بسمہ کتنی بے مروت انسان ہو تم، میں ہر وقت تمہارے راگ لاپتی رہتی ہوں اور تم ہو کتنا نہیں کر سکتی کہ آ کر بندہ ایک بار مل لے۔ چلو ملنا بھی چھوڑو، سلام ہی کر دے۔ طوبہ کافی تپی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے شکوے اور شکایتیں سن کر بسمہ ہلکا سا مسکرائی لیکن خاموش رہ کر اسے دیکھتی رہی۔ اب کچھ بولو بھی یا میں جاؤں؟ طوبہ نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر چڑھ کر کہا۔ طوبہ آج میری کلاس تھی اس لیے میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی، ابھی بریک میں تمہارے پاس ہی آنے والی تھی، لیکن اچھا ہوا تم ہی آ گئے ہو، چلو اسٹاف روم میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ویسے بھی بریک کے بعد والا لیکچر فری ہے، میرا دل کھول کر باتیں کرنا تم۔ بسمہ نے اپنی طرف سے اچھی وضاحت دی تھی لیکن طوبہ بھی اس کی دوست تھی، ہر بات کو سمجھتی تھی۔ تمہیں یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم کیوں ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو، تمہیں ہمیشہ دوسروں کی فکر لگی رہتی ہے، لیکن تم مل تو سکتی تھی نا آ کر دوسرے لیکچر میں، اگر 2 منٹ دیر ہو جاتی تو کون سی آفت آ جانی تھی؟ طوبہ کی ناراضگی ابھی بھی قائم تھی۔ اس نے سر جھٹک کر کہا۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گی میم، اور آج کے لیے سوری۔ بسمہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری کی۔ میم مائی فٹ، تمہاری میں دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، خبردار اگر آئندہ مجھے میم کہا تو۔ طوبہ نے اسے گورا۔ اوکے یار اب معافی مانگ لی ہے، اب غصہ چھوڑو اور چلو، بسمہ نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسٹاف روم میں نہیں، میرے آفس میں چلتے ہیں۔ طوبہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اپنے آفس کی طرف بڑھ گئی۔
बिस्मा तोबा स्कूल लाइफ की फ्रेंड्स थी, कॉलेज में जाकर अलग हो गई थी। लेकिन जब बिस्मा स्कूल में अप्लाई किया तो यहाँ इसकी तोबा से दोबारा मुलाकात हो गई। तोबा एमए कर चुकी थी, इसलिए घर में बोर होने की बजाय वो खिज़र साहब के साथ ही स्कूल आ जाती और काउंसलर का काम तोबा खुद संभाल लेती थी। इन चंद सालों में बिस्मा इसके बहुत नज़दीक हो गई थी। दोस्त तो पहले ही थी, लेकिन अब बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तोबा अक्सर बिस्मा के घर भी चली जाया करती थी। इनके स्कूल में दोस्ती देखकर कुछ टीचर्स शक से इन्हें देखती थी, लेकिन कुछ हसद भरी निगाहों से। इसलिए जब कभी बिस्मा स्टाफ रूम में इन टीचर्स के साथ बैठी होती तो इनके ढके छुपे अंदाज में अपने लिए हकारत देख लेती थी। अब इतनी समझ तो इसे भी थी। कल यहाँ से जाते हुए भी एक ने इसे गरीबी पर ताना दिया, तो दूसरी टीचर ने तोबा के साथ दोस्ती को गलत मतलब समझा। इसलिए आज वो तोबा से फ़ौरन मिलने नहीं गई थी। अभी वो इससे बैठी बातें कर रही थी कि जब अननोन नंबर से इसे कॉल आने लगी। उसने फ़ोन उठाया और सुहेल की बात सुनकर फ़ौरन खड़ी होगी। क्या हुआ? तोबा ने इसे अचानक उठते देखकर पूछा। बिस्मा ने इसे आलिया बेगम की सेहत का बताकर छुट्टी ली और वहाँ से बाहर आ गई। तोबा ने साथ चलने का कहा तो उसने मना कर दिया। वो अपनी वजह से इसे परेशान नहीं करना चाहती थी। सुहेल भाई, अम्मी कहाँ हैं? बिस्मा क्लिनिक में दाखिल होते परेशानी से इधर-उधर देखकर बोली। अवैस तोबा को कॉल करके अपनी तबीयत का बता रहा था जब इसे किस लड़की की आवाज़ सुनाई दी। रिलैक्स बिस्मा, वो रूम में हैं और अब ठीक हैं, सुहेल ने तहम्मुल से बताया और बिस्मा को लेकर इस कमरे की तरफ बढ़ गया। अवैस ने फ़ोन बंद करके मोबाइल पॉकेट में डाला और सु सुहेल और इस लड़की के पीछे इस कमरे में चला गया कि एक बार देख ले कि सब ठीक है या नहीं। वो इन्हें घर छोड़ने का इरादा भी रखता था। नगमा आपा, आप मुझे पहले कॉल कर देती। अम्मी की तबीयत देखें कितनी ख़राब हो गई है। बिस्मा की आवाज़ भराई हुई थी। वो आलिया बेगम का हाथ थामे इनके पास बैठी थी। अब वह जो सुहेल से इनके होश में आने का पूछने वाला था, रुख मोड़ कर इस लड़की को देखा और कुछ लम्हे के लिए इसके सहर में खो गया। वो शौक सा इसे देखने लगा। गुलाबी और सफ़ेद लिबास में साफ शफाफ जिल्द पर फिक्रमंदी के सार लिए वो अपनी माँ के सराहने बैठी इसे दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लग रही थी। दिल की धड़कन यकदम तेज़ हुई और इसने शिद्दत से एक अनोखी और मासूम सी ख्वाहिश की थी कि कोई ऐसा ही वजूद इसके लिए भी यूं फिक्रमंद हो। इस जैसा नहीं, बिल्कुल वही इसकी फ़िक्र करने वाले थे। ये तो नहीं था कि शायद इसकी परवाह कोई नहीं करता था, लेकिन जिस तरह इसका दिल इसकी ख्वाहिश कर रहा था, इससे यही था कि एक नज़र में वो दिल की दुनिया में बिना बिना इजाज़त दाखिल हो गई थी। शदीद बुखार से जो दुनिया बुरी लग रही थी, अब वही दुनिया अब इसे बाहर लग रही थी। सुहेल की आवाज़ पर फंसू टूटा था और अवैस होश की दुनिया में आया था। बिस्मा, फ़िक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक हैं। अब आप खुद ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, कुछ देर तक इन्हें होश आ जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, वो वक़्त पर देते रहना और जब तक ये मेडिसिन ख़त्म ना हो आंटी को पहले वाली मेडिसिन मत दीजिएगा। सुहेल बिस्मा को रिलैक्स करता इसे हिदायत दे रहा था और अवैस ने गहरा सांस लिया। मैं दिल फेंक तो नहीं हूँ, तो ये कुछ लम्हों की बेख्तियारी को मैं क्या नाम दूँ? अवैस ने एक बार फिर बिस्मा को देखा, तभी बिस्मा की नज़र सुहेल से होती इसके पीछे गई। अवैस ने फ़ौरन नज़रें चुराई थी। 6 फुट से निकलता कद, सफ़ेद रंगत, हल्की हल्की दाढ़ी, नेवी ब्लू पैंट और कोट में मलबूस वो अपनी वजीहा पर्सनैलिटी के साथ खड़ा था। ये अवैस खान है, यही आपकी मदर और नगमा आंटी को यहाँ लेकर आया था। सुहेल ने बिस्मा की नज़रों के ताक़ुब में देखकर इसे मुतला किया, जिस पर बिस्मा ने सर हिलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सुहेल रूम से बाहर चला गया। अवैस को आज दिल की धड़कन अलग अंदाज में धड़कती महसूस हुई। तंग आकर वो भी सुहेल के पीछे बाहर निकल गया। आंटी को कब तक होश आएगा? अवैस ने सुहेल से पूछा। कुछ देर तक आ जाएगा, फिर ये जा सकते हैं। सुहेल ने अपने दूसरे मरीजों को बैठने का इशारा करते हुए खुद अपनी सीट पर बैठते हुए जवाब दिया। ओके, मैं इन्हें इनके घर छोड़कर ही चला जाऊँगा। अवैस साइड बेंच पर जा बैठा। कुछ देर बाद जब आलिया बेगम को होश आ गया तो सुहेल ने जाकर ड्रिप इसके हाथ से निकाल दी। नगमा और बिस्मा इन्हें सहारा देकर बाहर लाई। मैं घर ही जा रहा हूँ, आए आपको छोड़ आता हूँ। अवैस इनके साथ चलता बाहर आया, गाड़ी का डोर खोलकर इन्हें बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। गाड़ी रास्ते में रवा दवा थी जब आलिया बेगम की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। बेटा, नगमा बता रही थी, आपने हमारी बहुत मदद की। आजकल की दुनिया में जहाँ अपने छोड़ देते हैं वहाँ गैर से इतनी तवक्को करना मेरे ख्याल में एक नामुनासिब सी बात थी, लेकिन आपने इतना कुछ करके मेरे ख्यालात को बदल दिया है। आपका जितना भी शुक्रिया किया जाए कम है। आलिया ने शफ़क़त भरे लहजे में कहा। आंटी, बेटा भी कह रही हैं और गैर भी, ये तो मुनासिब बात ना हुई। और यहाँ अपने और गैर का मामला नहीं, इंसानियत का है। जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है इन्हें गैर भी अपने लगते हैं, और शुक्रिया कहकर आप मेरी इंसानियत को एहसान का नाम दे रही हैं। अवैस के लहजे में इनके लिए इज़्ज़त थी, जिस पर आलिया बेगम मुस्कुरा उठी। जहाँ अपनी इज़्ज़त नहीं देते वहाँ किसी गैर के लहजे में इज़्ज़त। इन्हें अवैस का अगर विदा कर गई थी, वो इससे दुआएं देती, खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है। बिस्मा पूरे इस रास्ते खामोश रही थी। बेटा, घर आओ, कुछ खा कर जाना। अवैस ने गाड़ी इनके घर के पास रोकी। गाड़ी से उतरकर आलिया बेगम ने
اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ پھر کبھی آنے کا کہتا، ایک نظر بسمہ پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ امی کتنی بار کہا ہے ٹینشن مت لیا کریں، لیکن آپ میری سنتی ہی کہاں ہے، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون۔ عالیہ بیگم کو گھر لا کر بسمہ نے بیڈ پر بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں بھرائی آواز میں شکوہ کیا۔ بسمہ، میں کوشش کرتی ہوں لیکن کیا کروں، مجھے بار بار یہ بات کھائی جاتی ہے کہ میرے بعد تم کیسے رہو گی۔ اس بھری دنیا میں تنہا عورت کا اکیلے رہنا کتنا دشوار ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ ہمارا محلہ اچھا ہے، اس لیے تمہیں ان سب باتوں کا نہیں پتہ، کب کس کی نیت کیسی ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا، بس یہی فکر مجھے لگی رہتی ہے۔ عالیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سا لگاتے ہوئے کہا، امی میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ بسمہ آپ کی بیٹی ہے، اس کی تربیت آپ نے کی ہے، تو بھلا بسمہ کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ میری طاقت اور میری کمزوری صرف آپ ہیں امی، آپ ہیں تو مجھ میں طاقت ہے، اگر آپ کمزور پڑ جائیں گی تو میں کیسے مضبوط ہو سکتی ہوں؟ بسمہ نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، جانتی ہوں بسمہ کہ میرے کمزور ہونے سے تم کمزور پڑ جاتی ہو، لیکن ایک ماں ہوں، اگر میں تمہاری فکر نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ عالیہ بیگم نے محبت سے کہا، بس امی اب آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، جو اللہ کو منظور ہوگا، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اسے ہونے سے ٹال نہیں سکتے، اور بے شک اللہ ہمارے لیے ہماری سوچ سے بھی اچھا کرتا ہے۔ آپ بھی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ وہی ہمارے لیے کرے گا۔ بسمہ کے لہجے میں اللہ پر مضبوط یقین تھا۔ بے شک۔ عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کی پیشانی چوم لی۔ اویس گھر آ کر فریش ہوا اور عام کمفرٹیبل لباس میں پہن کر بیڈ پر آ گیا، کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی آنکھیں موندی تو بسمہ کو اپنی ماں کے لیے فکر مند چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے میں بسا ہوا تھا۔ اف کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اویس نے 2-3 بار آنکھیں کھول کر دوبارہ بند کی، لیکن بار بار وہی چہرہ پردے کے پیچھے آن ٹھہرتا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ لالا طوبہ گھر آ چکی تھی، اسے جیسے ہی اویس کی آمد کا پتہ چلا وہ اسے پکارتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے گڑیا! اویس نے طوبہ کو آتے دیکھا تو فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لالا اب آپ کیسے ہیں؟ میڈیسن لی تھی؟ طوبہ اپنے بھائی کو چھو کر دیکھتی پوچھنے لگی۔ اب بخار میں کافی کمی تھی گڑیا، تم 3 بار کال کر کے یہ بات پوچھ چکی ہو اور میں نے ہر بار کہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب بھی یہی کہوں گا، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اویس نے اپنی پیار سے اپنی بہن کو دیکھتے اس کا گال تھپتھپاتے کہا۔ اویس طوبہ سے پورے 6 سال بڑا تھا، اس لیے اسے ہمیشہ سے گڑیا ہی کہتا تھا۔ جی لالا، لیکن فکر تو ہوتی ہی ہے نا بہنوں کو۔ آج میری بیسٹ فرینڈ کی مدر کی طبیعت بھی خراب تھی، اس لیے وہ آج اسکول سے جلدی چلی گئی تھی۔ طوبہ کا لہجہ افسردہ تھا۔ اللہ انہیں صحت دے گا، یہ وہی بیسٹ فرینڈ ہے نا جس کی تم کل بات کر رہی تھی؟ اویس نے یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ آمین جی وہی ہے، میری سب سے اچھی دوست ہے، آج کافی پریشان تھی۔ طوبہ نے بتایا۔ تم اس کی مدر کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ اویس نے دیکھتے کہا، جی لالا۔ طوبہ نے سمجھداری سے سر اس بات میں ہلایا۔ امی جلدی سے ناشتہ کریں، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ صبح بسمہ حسابِ معمول اٹھی اور نماز پڑھ کر ناشتہ بنانے لگی۔ آج جس کا ارادہ ماں کو ناشتہ کروا کر میڈیسن خود دے کر اسکول جانے کا تھا۔ عالیہ بیگم ناشتہ کرتے رات سے کشمکش میں تھی کہ بسمہ کو اس کے تائے کا بتائے یا نہیں۔ بہرحال اس نے اب فیصلہ بتانے کا کیا۔ یہ بات بسمہ کی زندگی کی تھی تو اسے علم ہونا چاہیے تھا۔ بسمہ کل تمہارے تایا اور تائی آئے تھے۔ عالیہ بیگم کی بات پر بسمہ کا منہ کی طرف جاتا نوالا یکدم رکا تھا، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اگلے لمحے وہ بالکل نارمل ناشتہ کر رہی تھی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہم انہیں یاد آ گئے ہیں۔ بسمہ نے مسکرا کر ماں کو دیکھا، لیکن اس مسکراہٹ میں پھیکا پن عالیہ بیگم نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ آخر ماں تھی، وہ تمہارا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ اب کی بار بسمہ کے لبوں سے وہ پھیکی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی اور وہ حیرت زدہ ماں کو دیکھنے لگی تھی۔ لیکن شازیہ ماں نہیں بن سکتی، اس لیے وہ لوگ عباس کی دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں تم یاد آئی ہو۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن تمہارے تایا اور تائی سخت الفاظ میں میرے انکار کو رد کر کے 2 دن کا وقت دے کر چلے گئے ہیں۔ کل دوبارہ وہ لوگ آئیں گے، لیکن تم فکر مت کرو، میں کبھی بھی ہاں نہیں کروں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کبھی اس دلدل میں نہیں پھینکوں گی۔ عالیہ بیگم نے اسے تفصیل بتاتے حوصلہ دیا۔ بسمہ خاموش رہی، لیکن اندر ہی اندر اسے غصہ آیا تھا کہ اب دوبارہ کیوں وہ لوگ چلے آئے۔ اس کی ذات کو ٹھکرا کر اب پھر سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگی۔ بسمہ اب آنٹی کیسی ہیں؟ اسکول میں آتے طوبہ نے سوال کیا۔ اب ٹھیک ہیں، بسمہ مسکرائی۔ ماشاءاللہ، اللہ انہیں لمبی عمر دے، آمین۔ میں کل تک چکر لگاؤں گی آنٹی کے پاس۔ خیر میں بتانا بھول ہی گئی، پتہ ہے میرے لالا نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، اور اب ان کے لیے پیاری سی بہو اور اپنے لیے پیاری سی بیوی اور اپنے لیے بھابھی ڈھونڈنے کی ذمہ داری میری ہے۔ طوبہ کو جیسا یاد ہے اس نے کچھ توقف کے بعد خوشی سے اسے بتایا۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بسمہ نوٹ بکس سامنے رکھ کر چیک کرتی بولی، السلام علیکم سر۔ تبھی خضر صاحب کو کیبن میں داخل ہوتے دیکھ کر بسمہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بسمہ بیٹا کیسی ہیں آپ اور آپ کی والدہ
کیسی ہیں؟ طوبہ بتا رہی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ خضر صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا، جی سر وہ اب کافی بہتر ہیں، بسمہ نے بتایا۔ اللہ کرم ہی رکھے، مائیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خضر صاحب بسمہ اور طوبہ کی دوستی سے اچھی طرح واقف تھے اور وہ بسمہ کو بھی بالکل طوبہ کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے عالیہ بیگم کا پوچھنے آئے تھے۔ کل طوبہ نے ہی نے بتایا تھا دعا دے کر وہ طوبہ کی طرف مڑے۔ طوبہ بیٹا میں ذرا دیر سے گھر جاؤں گا، اس لیے آپ اپنی گاڑی سے گھر چلی جائے گا، خضر صاحب کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ طوبہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی گاڑی خراب تھی، لیکن پھر ایک آئیڈیا آنے سے اطمینان سے چپ کر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج کل جب اپنے ہم سے ہمارا حال نہیں پوچھتے، وہاں غیر ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے سے لگنے لگتے ہیں۔ کل جب اس بچے سے میں نے مدد مانگی، مجھے لگا وہ منع کر دے گا، لیکن اس نے اپنا وقت ہم غیروں پر صرف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اگر انسانیت پوری طرح زندہ نہیں ہے تو مری بھی نہیں ہے۔ سچ میں اس بچے نے جو ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس کے ہمیشہ مشکور رہیں گے، ہے نا باجی؟ نغمہ کمرے کی صفائی کرتی اویس کی تعریف کر رہی تھی، ساتھ میں عالیہ بیگم سے بھی پوچھ رہی تھی۔ اصل بات پتہ ہے کیا ہے نغمہ، رشتے احساس سے بنتے ہیں، خون سے نہیں۔ خون جتنا بھی اپنا ہو، جب تک احساس نہیں ہوگا جیسے ہمارا رشتہ محبت کا نہیں بن سکتا، اور غیر چاہے کوئی بھی ہو، اگر ان میں احساس ہے تو انہیں اپنا بنانے میں وقت نہیں لگتا۔ اللہ اس بچے کی ہر تمنا پوری کرے۔ عالیہ بیگم دل سے اس کے لیے دعا گو تھی۔ بے شک آمین، نغمہ مسکرا دی۔ او شٹ، چھٹی ہونے والی تھی، طوبہ نے ایک ای میل سینڈ کرنی تھی، لیکن کمپیوٹر میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی، اب کیا کروں؟ ہاں لالا، ویسے بھی انہیں بلانا ہی تھا۔ طوبہ نے موبائل پکڑا اور اویس کا نمبر ڈائل کیا۔ لالا آپ اس وقت کہاں ہیں؟ طوبہ اویس کی دوسری بیل پر فون اٹھاتے بولی، مطلب لالا آپ نزدیک ہی ہیں، میں اسکول میں ہوں، آپ مجھے پک کر لیں گے؟ دراصل میری گاڑی میں کچھ مسئلہ ہے اور بابا لیٹ آئیں گے۔ طوبہ نے دوسری طرف سے جواب سن کر کہا، جی اوکے۔ طوبہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ 10 منٹ بعد اسے اویس کا میسج موصول ہوا، گڑیا میں اسکول کے باہر ہوں۔ طوبہ نے کمپیوٹر پر نظر دوڑائی جہاں ابھی بھی اسکرین پر ویب سائٹ ٹھیک سے نہیں چل رہی تھی۔ اس نے اویس کو میسج کیا، لالا آپ اندر آ جائیں، میرے کمپیوٹر میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، آپ ٹھیک کر دیں، بس کچھ وقت لگے گا۔ اویس نے میسج پڑھ کر گہرا سانس لیا اور اسکول کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سیکورٹی گارڈ سے جانتا تھا، اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا۔ سامنے کونسلر روم کی پلیٹ دیکھ کر اویس اس روم میں داخل ہوا۔ گڑیا کیا ہوا؟ اویس نے داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ لالا یہ ایک ویب سائٹ نہیں چل رہی۔ طوبہ نے کمپیوٹر کی اسکرین اس کی طرف کی، اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اویس کمپیوٹر کو پروگرام کرنے لگا۔ بسمہ نے ٹائم دیکھا، چھٹی ہو چکی تھی، اس لیے وہ اٹھی اور طوبہ کے کیبن کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ اس سے مل کر گھر جانے کا تھا، لیکن جیسے ہی کیبن میں داخل ہوئی، سامنے اویس کو کمپیوٹر کی اسکرین پر جھک کے دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ آج وہ براؤن پینٹ کوٹ میں ملبوس پیارا لگ رہا تھا، لیکن بسمہ کو تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ یہاں کیسے، اور یہ کیسا اتفاق تھا؟ 2 دن میں یہ دوسری بار سامنا ہو رہا تھا۔ وہ کل اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن موقع نہیں ملا تھا، اور آج وہ پھر سامنے تھا۔ وہ وہیں حیرت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جب طوبہ کی آواز اسے سنائی دی، ارے بسمہ آؤ نا۔ طوبہ نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر اسے اندر بلایا۔ ویس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا اور وہ بسمہ سے بھی زیادہ حیران ہوا، لیکن اس کی یہ حیرت کچھ پل میں خوشگوار حیرت میں بدل گئی تھی۔ بسمہ یہ میرے لالا ہیں جن کا میں ذکر کرتی ہوں تم سے، اور لالا یہ میری بیسٹ فرینڈ بسمہ ہے، طوبہ نے تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ بسمہ نے ہلکا سا مسکرا کر دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اویس کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ لالا کمپیوٹر ٹھیک ہو گیا؟ طوبہ کمپیوٹر کی اسکرین دیکھنے لگی۔ بسمہ خاموش کھڑی تھی، اسے اویس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے ہمت کر کے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کے لیے ملی تھی۔ اویس کی نگاہوں میں جو دیپ جل رہے تھے انہوں نے فوراً بسمہ کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اس کی لرزتی پلکیں خود بخود جھک گئی تھیں۔ اویس کے لبوں پر پرسرار مسکراہٹ اس کی پلکوں کے لرزنے اور جھکنے کے رقص پر مزید گہری ہوئی تھی، اور اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات زبان سے نہیں تو آنکھوں سے اس پر کچھ عیاں کر گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ زیادہ نہیں تو کم ہی صحیح بسمہ کچھ تو سمجھ گئی ہوگی۔ گڑیا ای میل سینڈ ہو گئی ہے؟ اویس نے بسمہ سے نظر ہٹا کر طوبہ کو دیکھا جو کمپیوٹر پاور آف کر رہی تھی۔ جی لالا ہو گئی۔ اوکے بسمہ، اب میں چلتی ہوں، آنٹی کو میری طرف سے سلام کہنا اور بتانا کہ میں کل تک چکر لگاؤں گی۔ طوبہ اپنا پرس پکڑ کر بسمہ کے پاس اس سے کہا، کل اتوار تھی، اس لیے طوبہ کا ارادہ کل بسمہ کے گھر جانے کا تھا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ بسمہ اور طوبہ دونوں ایک ساتھ باہر آئیں۔ طوبہ بسمہ کو گلے لگا کر الوداع کہتی اویس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ شکریہ۔ بسمہ نے اپنے پیچھے دیکھا جہاں اویس اس کے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس نے دھیرے سے شکریہ کہا اور ایک سائڈ سے ہو کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جسے وہ کل کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پائی تھی۔ اویس سمجھ گیا تھا کہ کل والی بات پر شکریہ ادا کر رہی ہے۔ وہ ایک مسکراتی نگاہ بسمہ کی پشت پر ڈال کر اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔
لالا میں نے کل ہی ایک رشتے والی آنٹی کو کال کر دی تھی، آج وہ کچھ تصویریں لے کر آئیں گی، پھر ہم دونوں مل کر پیاری سی بھابھی پسند کریں گے۔ طوبا نے مسکراتے اپنے بھائی سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اویس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ پرسوں ہی تو آپ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ طوبا نے حیرانی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کا ذکر بعد میں کریں گے، پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ، اویس نے کہا۔ اوکے لالا۔ طوبا نے کندھے کچا دیے۔ پوچھیں گڑی، یہ تمہاری وہی بیسٹ فرینڈ تھی نا جس کی تم باتیں کرتی ہو؟ اویس نے بات بدلی۔ جی لالا وہی تھی، بہت پیاری ہے نا؟ طوبا بسمہ کے ذکر پر مسکرا پڑی اور خوشی سے بتانے لگی۔ آپ کو پتہ ہے لالا، بسمہ اور میں اسکول لائف کے فرینڈز تھے، لیکن کالج میں آ کر بچھڑ گئیں۔ جب میں نے کونسلر کے طور پر ہمارے اسکول میں آئی تو وہاں بسمہ پہلے سے ہی جاب کر رہی تھی۔ ہماری دوستی تو پہلے ہی تھی، لیکن اب ہم دونوں بیسٹ فرینڈ بن گئی۔ لیکن اسکول کی کچھ ٹیچرز کو ہماری دوستی اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ بسمہ کو کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، جس وجہ سے وہ ہرٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی وہ مجھے اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ کوئی اس پر الزام نہ لگائے۔ تب مجھے بہت غصہ آتا ہے ان ٹیچرز پر۔ مطلب کیا امیر اور غریب دوست نہیں ہو سکتے، یا ان کی دوستی میں مطلب ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ہمیشہ غریب کو ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ بسمہ اور میری دوستی ہے تو وہ سب بسمہ کو الزام دیتی ہیں کہ اس نے امیر لڑکی کو دیکھ کر اس سے مطلب کے لیے دوستی کی، لیکن مجھے کیوں نہیں کچھ کہتی؟ میں بسمہ کو بہت چاہتی ہوں، وہ میری سب سے اچھی دوست ہے، میں اس سے کبھی دوستی نہیں توڑوں گی اور نہ ایسا کرنے دوں گی۔ جس نے جو کہنا ہے کہہ لے، وہ میری دوست تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ طوبا شروع ہوئی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا، روانی سے بولتی چلے گی۔ اس کے لہجے اور انداز میں بسمہ کے لیے محبت تھی، جسے دیکھ کر اویس خوش تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی گڑیا دوسرے لوگوں کی طرح مغرور نہیں ہے، وہ معصوم ہے۔ ورنہ کچھ لڑکیاں جن کی مائیں نہ ہو اور وہ باپ بھائی کا پیار پا کر مغرور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی طوبا ایسی نہیں تھی۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، کتنی محبت کرتی ہو تم اس سے؟ اویس کے سوال پر طوبا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا اور اسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ بہت زیادہ لالا، طوبا نے بتایا۔ کیا اتنا پیار کرتی ہو کہ تم اس سے اپنی بھابھی بنا لو؟ اویس کے منہ سے نکلنے والا یہ بے اختیار سوال تھا جس پر طوبا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ کچھ پل تو وہ بول ہی نہیں سکی، پھر جب بولی تو اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ کیا لالا یہ؟ او مائی گاڈ لالا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ میں نے کیوں نہیں سوچا۔ سچ سچ بتائیں لالا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ طوبا نے اتنے سوال ایک ساتھ کر دیے کہ اویس مسکرا دیا۔ میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں گڑیا، اویس سنجیدہ ہو کر کہا۔ مچی، اویس مسکرا دیا۔ لالا آپ بہت چھپے رستم ہیں، ایک ہی نظر میں میری بیسٹ فرینڈ کو آپ نے اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیا، ناٹ فیئر۔ طوبا نے مصنوعی ناراضگی دکھائی، جبکہ وہ دل سے بہت زیادہ خوش تھی کہ آخر خوش کیوں نہ ہوتی اگر اس کی بیسٹ فرینڈ اس کی بھابھی بنے تو اس سے اور کیا چاہیے۔ ویسے لالا آپ پہلے بھی کیا بسمہ سے مل چکے ہیں؟ طوبا مشکوک ہوئی اور اس کے اس شک پر اویس کے ابھرنے والی مسکراہٹ نے یقین کی مہر لگا دی۔ کہاں ملے؟ طوبا نے فٹ سے سوال کیا۔ اویس نے ڈرائیونگ کرتے کل کا سارا واقعے سے سنا دیا۔ اوہ مطلب پہلی نظر والی محبت، لیکن اگر میں اس میں دیوار بن جاؤں تو؟ طوبا نے ساری بات سن کر ہونٹوں کو گول کیا اور پھر شرارت سے بولی، جس پر اویس نے اسے سخت گوری سے نوازا اور اس پر طوبا کھلکھلا کر ہنس دی۔ طوبا دل سے اپنے بھائی اور بیسٹ فرینڈ بسمہ کے لیے دعا گو تھی، یہ تو طے تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا تھا جس نے مجھے نگاہیں جھکانے پر مجبور کر دیا؟ بسمہ رکشے میں بیٹھی اسی کو سوچتی آ رہی تھی، لیکن جو بات اس کا دل اسے بتا رہا تھا اسے اس کا دماغ ماننے سے انکاری تھا۔ تو کیا واقعی وہ نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی کل ہی تو ملے تھے۔ ملے بھی کیا، صرف دیکھا تھا؟ ضرور میرا وہم ہوگا۔ بسمہ نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ رکشا اس کی سوسائٹی کے مین گیٹ کے پاس رکا، وہ پیسے دے کر نیچے اتر گئی۔ گھر داخل ہونے سے پہلے اس نے اس سوچ کو پوری طرح جھٹک دیا۔ بابا آپ کو بسمہ اچھی لگتی ہے نا؟ ڈنر کے بعد اویس اور طوبا نے بسمہ کی بات خضر صاحب سے کی۔ اب وہ دونوں ان کے منتظر تھے۔ جب طوبا نے پوچھا، بالکل بیٹا، بلکہ بسمہ کو تو میں نے بالکل تمہاری طرح سمجھا ہے، لیکن اچانک یہ بات تم دونوں نے کر دی، اس لیے کچھ شوق میں ہوں۔ لیکن یہ سن کر تو اب بسمہ میرے اور زیادہ قریب ہو گئی ہے، اگر میرے بیٹے کی وہ پسند ہے۔ خضر صاحب اویس کو دیکھ کر مسکرائے، جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خضر صاحب کی بات پر طوبا کی خوشی دوبالا ہو گیا، اویس کے چہرے پر مسکراہٹ کا راج تھا۔ تو بابا کل چلتے ہیں پھر بسمہ کے گھر، طوبا نے جوش سے کہا۔ اس کی بے تابی پر اویس اور خضر دونوں مسکرا دیے۔ گڑیا اتنی جلدی کیا ہے؟ اویس نے مسکراہٹ دبائی۔ لالا یہ بات نہ کریں، مجھے پتہ ہے دل میں تو آپ بھی بہت خوش ہو رہے ہوں گے میری بات سن کر، بلکہ یوں کہیں آپ کے دل کی بات میں نے کہی بابا سے، ورنہ آپ نے تو یہ کہنا تھا کہ بابا ابھی چلیں پھر بسمہ کے گھر۔ طوبا کی بات پر جہاں خضر صاحب کا کہکا گونجا وہیں اویس نے اسے گھورا۔ طوبا بیٹا ویسے اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ان کی مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کل ان کی مدر کی عیادت کرنے چلتے ہیں، اگلے ہفتے رشتے کی بات کرنے چلیں گے۔ خضر صاحب نے کچھ سوچ کر کہا، ہاں گڑیا بابا صحیح کہہ رہے ہیں، کل ہم آنٹی کی عیادت کو چلتے ہیں، پہلے ان کی طبیعت ٹھیک ہو لینے دو۔ اویس نے باپ کی بات سے متفق ہوتے کہا، لیکن اس کے ہم پر طوبا کے لبوں پر ذو معنی مسکراہٹ ابھری تھی۔
لالا ہم کیوں، میں اور بابا جائیں گے بس، توبہ نے شرح سے کہا تو خضر صاحب بھی مسکرائے۔ گڑیا تم اپنا دماغ درست کر لو، میرا مطلب آنٹی کی عیادت کے لیے جانا تھا بس، اور مجھ سے چھوٹی ہو تم ٹانگ مت کھینچو میری ورنہ۔ اویس نے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے دھمکایا، جانتا تھا تنگ کر رہی ہے، ہاں ہاں لالا مجھے آپ صرف بہن ہی نہیں اب سالی بھی سمجھے، کیونکہ بسمہ کی میں دوست ہوں۔ توبہ کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ پہلی بات تو ہو لینے دو، لڑکی پہلے ہی اپنے لالا سے بے وفائی اچھی نہیں۔ اویس نے اسے آنکھیں دکھائی، ہاں ہاں اوکے اوکے، اللہ تم دونوں بہن بھائی کا یوں ہی پیار بنائے رکھے اور تم دونوں کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ خضر صاحب نے ان دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر اللہ سے دعا کی۔ بسمہ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو؟ دوپہر کے 2 بجے تھے جب عالیہ بیگم کو کچن سے آواز آئی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو بسمہ کچھ بنا رہی تھی۔ امی آپ کو کل بتایا تو تھا کہ آج طوبیٰ آئے گی آپ سے ملنے، اب بھی میسج آیا ہے اس کا کہ ساتھ میں سر خضر بھی ہیں، اس لیے بس ان کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ بسمہ نے مصروف انداز میں بتایا، ہاں کل تم نے اس کی آمد کا بتایا تھا، ماشاءاللہ طوبیٰ بہت پیاری بچی ہے۔ اچھا تمہارے سر خضر وہی ہیں نا؟ عالیہ بیگم نے کچھ یاد کر کے پوچھا۔ جی وہی ہیں جن سے آپ ایک دن اسکول میں ملی بھی تھی، بسمہ نے مختصر جواب دیا۔ ایک دن عالیہ بیگم بسمہ کو لینے خود گئی تھی اسکول سے، تب ان کی ملاقات خضر صاحب سے ہوئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی انسان ہے۔ خیر نغمہ کہاں ہے؟ عالیہ بیگم نے نغمہ کی تلاش میں ایک نظر لون پر ڈال کر اس سے پوچھا۔ نغمہ آپا بازار گئی ہیں، کوئی سامان لانے، آنے ہی والی ہوں گی، شاید آ گئی ہیں، میں چیک کرتی ہوں، بسمہ ابھی بتا رہی تھی جب بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ گیس کم کر دی، دروازہ کھولنے کے لیے کچن سے باہر آئی، لیکن دروازہ کھولا تو ساکت رہے گی۔ کیسی ہو بسمہ؟ عباس اس کا کزن دروازے کے وسط میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے تایا ظفر اور زاہدہ بیگم تھیں، لیکن ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ بسمہ کون ہے؟ عالیہ بیگم نے اسے ایک ہی جگہ مجمد کھڑا دیکھا تو اس کی طرف بڑھی تھی، لیکن سامنے دیکھ کر وہ بھی ٹھہر گئی، پھر جلدی سے خود کو سنبھال کر بولی، ظفر بھائی اب کیا یہیں ہمیں کھڑا کر کے رکھو گی لڑکی؟ زاہدہ بیگم کی تیز آواز سنائی دی۔ اس نے اسے دروازے کے سامنے مجمد دیکھا تو کچھ سختی سے کہا تھا۔ بسمہ کے وجود میں ان کی سخت آواز سے حرکت ہوئی تھی اور وہ جلدی سے خود کو نارمل کرتی سلام کہہ کر سائڈ پر ہو گئی۔ ظفر اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ اندر داخل ہوئے، پیچھے ہی چوتھا شخص بھی داخل ہوا تھا۔ بسمہ نے اس پر غور نہیں کیا، لیکن عالیہ بیگم اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اسے اس چیز کی توقع نہیں تھی شاید۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ سنا تھا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ چھوٹے سے لون میں بیٹھے نے 4 نفسوں میں سے ظفر صاحب پہلے بولے تھے۔ جی بھائی صاحب میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ سب اس کی بات کو سمجھتے؟ ظفر صاحب ان کی بات کاٹ کر بولے، بھابھی ہم نے آپ کو 2 دن کا وقت دیا تھا اور امید کی تھی کہ آپ کا جواب ہاں میں ہی ہوگا، اس امید پر ہی ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ سادگی سے نکاح کرا دیتے ہیں، آپ کا زیادہ خرچہ نہیں ہوگا۔ ظفر صاحب کے الفاظ انہیں کچھ پل کے لیے مجمد کر گئے تھے۔ بسمہ کو وہاں کھڑے الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ وہ عباس کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے عباس کی نگاہیں دیکھ کر فوراً کل اویس کی اور آج عباس کی نظروں میں بہت فرق نظر آیا تھا۔ اویس کی نگاہوں میں اس کے لیے عزت و محبت تھی، جبکہ ان نظروں میں اسے کچھ اور تاثر ہی لگا جس سے اسے بری طرح الجھن ہو رہی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن بھائی صاحب میں نے آپ کو صاف الفاظ میں انکار کر دیا تھا اور آج بھی میرا جواب وہی ہے۔ عالیہ بیگم نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھا تھا۔ عالیہ کیسی ماں ہو تم، بیٹھے بٹھائے تمہارا بوجھ ہم کم کر رہے ہیں اور تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمیں تم لوگوں کو یوں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن اب ہم خود ہی تو احساس کر کے تمہارے در پر آئے ہیں۔ زاہدہ بیگم کو اس کے انکار پر پتنگے ہی تو لگ گئے تھے، بقول ان کے کہ بسمہ کو کون پسند کر سکتا ہے، یتیم اور غریب کو، لیکن شاید وہ اللہ کے فیصلوں کو نہیں جانتی تھی۔ بھابھی ان کی بات پر عالیہ بیگم نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ بسمہ میری بیٹی ہے، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ میرے لیے بوجھ ہے؟ بسمہ جیسی بیٹیاں اللہ ہر ماں کے نصیب میں کرے، لیکن شاید آپ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ رہی بات آپ کے آنے کی، تو ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہم سے تعلق یا رشتے توڑ کر چلے نہیں گئے بلکہ واپس آئے ہیں، لیکن میں جو رشتہ ہمارا ہے اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی صاحب، لیکن میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتی، میں اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ عالیہ بیگم نے بہت تحمل سے بات کرتے ظفر صاحب کو مخاطب کیا، جو قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اویس خضر صاحب اور طوبیٰ کے ساتھ بسمہ کے گھر آیا تھا۔ گاڑی دروازے کے پاس رکی، ابھی وہ تینوں گاڑی سے اترے ہی تھے کہ جب نغمہ کو ہاتھ میں سامان پکڑتے آتے دیکھا۔ خضر صاحب کو طوبیٰ نے ان کے بارے میں بتایا تو انہوں نے آگے بڑھ کے سے سلام کیا، پھر طوبیٰ اور اویس نے انہیں سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ حیرانی سے اویس کو دیکھنے لگی۔ طوبیٰ نے سمجھ کر انہیں بتایا کہ اویس اس کا بھائی ہے، جس پر وہ خوش ہو گئی۔ انہیں لے کر وہ ابھی گھر میں داخل ہوئی جب لون سے ابھرتی آوازوں پر وہ چاروں وہیں تھم گئے۔ بھابھی بسمہ کو ہم خوش رکھیں گے اور رشتہ تو پہلے سے ہی طے تھا، اس لیے ہم اپنی امانت لینے آئے ہیں۔ اگر عباس کی شادی
اگر عباس کی پہلے شادی کر دی ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اسلام میں تو 4 شادیوں کی بھی اجازت ہے۔ ظفر صاحب نے بھی تحمل سے کام لیتے انہیں قائل کرنا چاہا۔ عالیہ بیگم نے دیکھا وہ صرف اس بات پر تو بسمہ کی شادی عباس سے نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ شادی شدہ ہے، بلکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ وہ اس گھر میں ان کی بیٹی کو وہ عزت نہیں ملنی جس کی وہ حقدار ہے۔ جب رشتے سے پہلے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی ہو تو بعد میں وہ کیسے امید رکھ سکتی تھی؟ رہنے دو ظفر، لگتا ہے انہیں اپنی بیٹی پر کچھ زیادہ ہی مان ہے۔ ایک تو بغیر کسی لالچ کے ہم ان کے گھر آئے ہیں، اوپر سے یہ ہمیں باتیں سنا رہی ہیں، حد ہوتی ہے بیوقوفی کی بھی۔ عالیہ وہ ایک لڑکی ہے، کبھی بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، یا ایسا تو نہیں کہ بسمہ… بس آنٹی، بسمہ کے بارے میں اور کچھ مت کہیے گا۔ زاہدہ بیگم کے زہریلے الفاظ اگلنے سے پہلے طوبیٰ تیز آواز میں بولتی آگے بڑھی تھی، جس پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور سامنے دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے تھے۔ بسمہ میری دوست ہے، میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی اور اس کے کردار پر اٹھنے والی انگلی برداشت کروں گی۔ طوبیٰ کو اس وقت غصہ آ رہا تھا ان پر، ورنہ وہ بڑوں کی عزت کرتی تھی، لیکن غصہ اور دوستی اس پر غالب تھی۔ تم چھٹانگ بھر لڑکی، تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ زاہدہ بیگم نے اسے تیکھے انداز میں دیکھا، انہیں اس کا انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ جب آپ لوگ کو… طوبیٰ خاموش۔ طوبیٰ کے جواب دینے سے پہلے خضر صاحب نے معاملے کی سنگینی دیکھ کر اسے ٹوکا تھا۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ جو بھی بات کر رہے تھے اسے تحمل سے بھی کیا جا سکتا تھا، بسمہ پر بہتان لگا کر آپ اپنی عزت کو کم کر رہے ہیں۔ بات آرام سے ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ ہمارے اپنے گھر میں بھی بہن بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، اور اس مقافات دنیا میں کسی دن ایسے حالات سے آپ کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم بسمہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بہت نیک بچی ہے، اس کی سیرت کی ہم خود گواہی دیتے ہیں۔ خضر صاحب کو پوری بات تو سمجھ نہ آئی تھی، لیکن جو سمجھ آیا انہوں نے ظفر صاحب کو مخاطب کر کے آرام سے کہا تھا۔ ان کی بات پر زاہدہ بیگم ہنسی تھی۔ اگر اتنا ہی اس کی سیرت کے لیے آپ لوگ گرویدہ ہیں تو کیا آپ اسے اپنا سکتے ہیں؟ بن باپ کی بیٹی اور ماں کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ بسمہ کو اپنے اس خوبرو بیٹے کے لیے اپنانے کو تیار ہیں؟ ظفر صاحب کے بولنے سے پہلے زاہدہ بیگم نے اویس کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ان کو دیکھتے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کافی امیر ہیں، اس لیے کسی جہیز کے بغیر وہ کیوں بسمہ کو اپنائیں گے؟ لیکن وہ بھول گئی تھی کہ جس انسان کی اپنی سوچ ایسی ہو وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ خضر صاحب کو تو چپ لگی تھی، انہیں ایک عورت سے ایسی امید نہیں تھی۔ براہ راست وہ ان سے مخاطب ایسی بات کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب یہاں ضرور آپ کا سٹیٹس آ گیا ہوگا، ہے نا؟ اس لیے یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم خود مل کر سنبھال لیں گے، آپ کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی خاموشی کو غلط انداز میں لیا۔ بھابی، عالیہ بیگم جو کب سے اپنی بیٹی کے لیے عدالت اور ان میں ان کے فیصلے سن رہی تھیں، انہیں ٹوکنا چاہا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آواز مدھم تھی۔ میں بسمہ کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اویس جو کب سے خاموش کھڑا ان کی باتیں اور بے حسی کو سن اور دیکھ رہا تھا، زاہدہ بیگم کی بات پر ساکت ہوا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، بسمہ اسی طرح اس کی زندگی میں داخل ہونی تھی۔ اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی بات سن کر جو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ حیرت زاہدہ بیگم کو ہوئی تھی۔ ماحول میں چھائے اس فسوق کو عباس نے توڑا تھا۔ تم ہوتے کون ہو یہ کہنے والے؟ بسمہ کے ساتھ میرا رشتہ 4 سالوں سے طے ہے، وہ میری مانگ ہے۔ عباس جو اب ماں باپ پر سب چھوڑ کر بیٹھا تھا، اویس کی بات پر آخر بول اٹھا۔ منگیتر؟ کون سی منگیتر؟ تم نے تو شادی کر لی ہے، اسے چھوڑ کر اب کہہ رہے ہو کہ وہ تمہاری منگیتر ہے۔ اگر چھوڑ کر شادی نہ کی ہوتی تو یہ بات قابل قبول بھی ہوتی، لیکن آپ سب کی باتوں سے اتنا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ تم اس سے اپنا رشتہ توڑ کر آگے بڑھ گئے ہو، اس لیے اب یہ رشتہ طے والی بات دوبارہ کبھی مت کرنا۔ اویس نے سرد آواز میں سختی سے اسے باور کروایا کہ وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ چکا ہے۔ اس کے بعد اویس عالیہ بیگم کی طرف بڑھا جو ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آنٹی، میں باتوں سے معاملے کی تہہ تک تو نہیں پہنچ پایا، لیکن جو باتیں سنی ہیں اس سے کچھ آشنا ہو گیا ہوں۔ میں کسی کی باتوں میں یا کسی کے الفاظوں کی زد میں آ کر یہ فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ پورے ہوش و حواس میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنانا چاہتا ہوں، اس سے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ فیصلہ آپ کا ہوگا، آپ بسمہ کی ماں ہیں، جو آپ کو منظور ہوگا ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اویس نے نظریں جھکا کر اپنے دل کی بات ان کے سامنے رکھی۔ مضبوط لہجہ ان کے لیے عزت، اور اب ان کے فیصلے کا منتظر ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ عالیہ بیگم تذبذب سی ہو کر اللہ کے اس فیصلے کو دیکھ رہی تھی۔ انسان کو کچھ انسانوں کی پہچان بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اویس کو وہ اچھا سمجھتی تھی، لیکن آج انہیں وہ سب سے اچھا لگا تھا جو ہر لحاظ سے ان کی بیٹی کے لیے ٹھیک تھا۔ انہوں نے اللہ پر بسمہ کا نصیب چھوڑ کر سر اس بات میں ہلا دیا، ساتھ ہی 2 موٹی
دو موتی ان کی آنکھوں سے گر کر رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اویس نے اشارہ پا کر باپ کو دیکھا تھا، انہوں نے بھی آنکھوں میں اسے ہاں کا اشارہ دیا تھا۔ وہ خوش تھے اپنے بیٹے پر، بلکہ انہیں فخر تھا اس بات پر۔ چلو ظفر، ہماری عزت تو مٹی میں ملا کر رکھ دی، تمہاری بھابھی نے غیروں کے سامنے ہمیں دو کوڑی کا کر دیا۔ زادہ بیگم زہریلے خند لہجے میں کہتی، ایک چپتی نگاہ عالیہ بیگم پر ڈال کر عباس کو چلنے کا اشارہ کر کے تنفر سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان کے پیچھے ظفر صاحب اپنے قاضی کو لے کر چلے گئے۔ بسمہ باہر سے آتی آوازیں سن کر روتی ہوئی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے کردار کو نشانہ بنا کر کیا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اسے ماں کا خیال آیا، وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، ایسی باتوں سے ان کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ اس وقت اسے خود کو کمزور پڑنے نہیں دینا تھا، اس لیے خود کو مضبوط بناتی وہ دروازہ کھولنے لگی تھی۔ جب طوبیٰ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ وہیں رک گئی۔ اس کے بعد اویس کی آواز نے اسے ہلنے ہی نہیں دیا۔ اویس نے فون کر کے اپنے مینیجر خالد کو قاضی کا اور سہیل کو نکاح نامے کا فوری انتظام کرنے کو کہا تھا، ساتھ ہی بسمہ کے گھر کا ایڈریس بھی سینڈ کر دیا۔ اگلے 1 گھنٹے میں خالد، قاضی صاحب اور سہیل نکاح نامے کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اویس سے قول و قرار کے بعد عالیہ بیگم اور خضر صاحب نکاح نامہ بسمہ کے پاس لے کر کے، جسے طوبیٰ نے دوپٹے سے اچھی طرح چھپا دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ بسمہ کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کب اس کے پاس نکاح نامہ لایا گیا تھا، کب اس نے سائن کیے تھے، اسے نہیں پتہ۔ بس اتنا علم تھا کہ وہ اب بسمہ سیف سے بسمہ اویس بن چکی ہے۔ اس کا دماغ بالکل سن تھا، نکاح ہو چکا تھا۔ خضر صاحب بسمہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر باہر آ گئے تھے جب سب لوگ اویس کو مبارکباد دے رہے تھے، جسے وہ کھلے دل سے قبول کر رہا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا تھا کہ آج رات وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا اور ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا جو بن مانگے اللہ نے اسے عطا کی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا، اور نہ یہ تھا کہ شاید کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ نماز پڑھتا تھا، لیکن اب اس نے شکرانے کے نفل پڑھنے تھے۔ وہ دل سے اتنا خوش تھا کہ اللہ کے آگے جھک کر سجدہ بجا لانا چاہتا تھا، اور یہ تو ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ خضر صاحب بھی آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ وقت وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نغمہ سب کے لیے چائے اور ساتھ بسکٹ کا انتظام کر کے لے آئی۔ اس سے فارغ ہو کر خضر صاحب نے عالیہ بیگم سے جانے کی اجازت مانگی۔ ٹھیک ہے بھابھی، ہم چلتے ہیں، کافی وقت ہو گیا، اب ہماری بیٹی آپ کے پاس ہماری امانت ہے جسے ہم جلد لینے آئیں گے، اس کا خیال رکھیے گا۔ خضر صاحب نرمی سے بولے، جی بھائی ضرور۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹی کے فرض کو نبھا کر خوش تھیں۔ انہوں نے اللہ پر چھوڑ کر جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پر مطمئن تھی۔ اویس نے سر جھکا کر ان سے پیار لیا اور خضر صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ طوبیٰ بیٹا۔ طوبیٰ کو بیٹھے دیکھ کر خضر صاحب نے اسے پکارا، بابا میں آج بسمہ کے پاس رک جاتی ہوں۔ طوبیٰ نے فکر مندی سے کہا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، اسے اس کی خاموشی سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگی، اس لیے اس نے اس کے ساتھ رکنے کا فیصلہ کیا۔ طوبیٰ بیٹا، آپ بسمہ کے لیے پریشان نہ ہوں، اس کی زندگی کا سب سے اہم سفر اور فیصلہ جس انداز میں ہوا ہے وہ اس سے کچھ گھبرائی ہوئی ہے، کچھ وقت وہ اکیلا رہے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ عالیہ بیگم اس کی پریشانی بھانپ کر بولی، جی آنٹی۔ طوبیٰ نے سمجھداری سے سر اس بات میں ہلایا۔ خدا حافظ کہتی اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ چل دی۔ اویس نے ایک نظر بسمہ کے بند کمرے کی طرف اٹھائی اور پھر دہلیز پار کر گیا۔ بسمہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ ان کے جانے کے بعد عالیہ بیگم بسمہ کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ ان کی آواز پر سر اٹھا کر نے دیکھا، بسمہ کی آنکھوں میں آنسو شیشے کی طرح چمکے۔ عالیہ بیگم نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے سار لگایا، بسمہ بتاؤ کیا میرا انتخاب غلط ہے؟ عالیہ بیگم نے اسے سار لگائے پوچھا، ایسی بات نہیں امی، بس اتنی جلدی اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہی، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ۔ بسمہ نے دھیمی آواز میں کہا، اس کی آواز میں بھی آنکھوں کی طرح نمی تھی۔ بسمہ بیٹا، جب رشتہ ایک بار جڑ جائے تو اسے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دل کو آمادہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، اور آپ کا دل کیوں اس رشتے کو نہیں مان رہا؟ کیا اویس میں آپ کو کوئی خامی نظر آئی ہے؟ عالیہ بیگم نے اس سے الگ ہوتے ہوئے پیار سے پوچھا، جس پر اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے تمہاری تربیت کی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم میں احساس کمتری نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی پوچھتی ہوں، کیا تمہیں احساس کمتری محسوس ہو رہی ہے؟ عالیہ بیگم اس کے دل کو اس رشتے کو ماننے کے لیے ایسے سوال کر رہی تھی، اس سوال پر بھی اس نے سر نفی میں ہلایا۔ کیا تم عباس کی وجہ سے ہرٹ ہو؟ مطلب اس کے لیے کوئی جذبات؟ عالیہ بیگم نے اس سوال پر بسمہ نے فوراً آنکھیں اٹھا کر نے دیکھا، نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں حقیقت پسند ہوں، یہاں تک کہ جب میری بات طے ہوئی تھی تب بھی میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں سوچا تھا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھا، تو اب کوئی جذبات کیوں رکھوں گی؟ بسمہ نے جلدی سے بتایا، جس پر وہ مسکرا دیں۔ تو بیٹا جب ایسا کچھ نہیں ہے تو تم اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی؟ اویس بہت اچھا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں عزت دیکھی ہے، طوبیٰ تمہاری دوست ہے، اسے بھی تم اچھے سے جانتی ہو، خضر بھائی بھی بہت اچھے نرم مزاج کے ہیں، تو بیٹا اس رشتے کو اللہ کی رضا
مندی سے مان لو۔ انہوں نے بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ جی امی۔ بسمہ نے آہستہ سے فرما برداری سے سر ہلایا تو عالیہ بیگم نے اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر وہ اس کے لیے نغمہ کو کھانا کا کہنے کے لیے اٹھ گئیں۔ السلام علیکم۔ صبح اویس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی کیونکہ رات نوافل کی ادائیگی کے بعد تہجد اور پھر فجر پڑھ کر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس بالوں کو جلد سے سوارے ڈائننگ ٹیبل پر آیا جہاں خضر صاحب اور طوبہ بیٹھے تھے۔ ملازمہ ان کے سامنے ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ طوبہ بھائی کو لیٹ آتے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اویس اس کی اشارت سمجھ کر سنجیدگی سے سلام کرتا اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ بابا میں آج اسکول نہیں جا رہی، میں بسمہ کے گھر جاؤں گی۔ طوبہ نے بھائی کو سلام کا جواب دے کر تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور خضر صاحب سے مخاطب ہوئی۔ اوکے بیٹا۔ خضر صاحب نے اسے اجازت دے دی۔ اس کے بعد ان تینوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ برخدا رخصتی کا کیا سوچا ہے پھر آپ نے؟ ناشتے کے بعد خضر صاحب نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے پوچھا۔ بابا ابھی آنٹی کو بسمہ کی ضرورت ہے اور بسمہ کو بھی ابھی وقت چاہیے اس رشتے کو تسلیم کرنے کے لیے، اس لیے فی الحال اس ہفتے نہیں لیکن اگلے ہفتے رخصتی کی تاریخ آنٹی سے پوچھیے گے۔ اویس نے سوچ کر انہیں بتایا۔ صحیح بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خضر صاحب اس کی بات سے متفق ہوئے اور پھر وہ سکول کے لیے روانہ ہو گئے۔ گڑیا۔ خضر صاحب کے جانے کے بعد طوبہ اٹھنے لگی تھی جب اویس نے اسے پکارا۔ جی لالا۔ طوبہ واپس بیٹھ گئی۔ بسمہ کا نمبر تمہارے پاس ہوگا؟ اویس نے سرسری سا پوچھا۔ اس کی بات پر طوبہ نے مسکراہٹ دبائی۔ جی لالا ہے، میں دیتی ہوں۔ طوبہ نے اپنا فون پکڑا، اس میں بسمہ کا نمبر نکال کر اویس کے سامنے کیا۔ لالا بسمہ کا نمبر۔ اویس نے اپنے موبائل میں وہ سیو کیا، پھر طوبہ کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ گڑیا وہ تمہاری بھابھی بن چکی ہے اس لیے بھابھی کہنا شروع کر دو۔ اویس یہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس سے پیچھے طوبہ کی ہنسنے کی اور کھلکھلانے کی آواز سنائی دی تھی تو اس کے ہونٹوں پر بھی خوبصورت سی مسکراہٹ ابھری۔ آج ان کے نکاح کو تیسرا دن ہوا چلا تھا لیکن اس کی ملاقات اویس سے نہیں ہوئی تھی۔ طوبہ دو دن روز اس سے ملنے آتی رہی۔ آج وہ حساب ادا اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ باجی میں نے سنا ہے زاہدہ باجی کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ جس امیر گھر میں طے ہوا تھا انہوں نے رشتہ توڑ دیا، نغمہ نے عالیہ بیگم کو بتایا۔ ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ ان کا ہمارے ساتھ جیسا بھی رویہ ہم ان کے لیے دل سے دعا گو ہیں، اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ عالیہ بیگم نے گہرا سانس لے کر کہا۔ بسمہ خاموش رہی۔ رشتہ ٹوٹنے کی بات پر اسے بھی افسوس ہوا تھا، دل میں وہ بھی دعا گو تھی۔ اچھا امی میں چلتی ہوں۔ بسمہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور کندھے پر ڈالتی ماں کی طرف آئی۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ بسمہ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور نغمہ اور انہیں خدا حافظ کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ السلام علیکم بھابی جان۔ اسکول میں جب وہ طوبہ کے کیبن میں داخل ہوئی تو اس کے منہ سے بھابی لفظ سن کر بھونچا کر رہ گئی، چہرہ جلدی سے سرخ ہوا تھا۔ ارے میری بھابی تو بھابی لفظ سے ہی شرمانے لگی ہیں، لالا سے آپ بات کیسے کرتی ہوں گی؟ طوبہ نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر شرارت سے کہا۔ 2 دن سے وہ گھر پر اویس کے سامنے تو بسمہ کو بھابی کہہ کر مخاطب کرتی تھی لیکن جب بسمہ سے ملتی بھابی کہنے سے ذرا باز رہی کیونکہ بسمہ کو ابھی وقت چاہیے تھا، لیکن کل سے بسمہ کا کافی حد تک رویہ نارمل تھی۔ اس نے رشتے کو قبول کر لیا تھا، تبھی آج اس نے بھابی کہہ کر مخاطب کیا۔ تمہارے لالا نے حالات کو دیکھ کر نکاح تو کر لیا ہے لیکن اب لگتا ہے وہ پچھتا رہے ہیں۔ بسمہ کی بات پر طوبہ نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب کچھ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید انہوں نے حالات سے مجبور ہو کر نکاح کیا ہے، اس لیے میرا حال بھی کبھی نہیں پوچھا، نہ دیکھنے کی زحمت کی۔ پہلے رشتہ نہیں تھا لیکن اب تو رشتہ بن گیا تھا۔ اویس کل شام کو ایک دفعہ آیا تھا لیکن اس نے بسمہ سے ملاقات نہیں کی تھی، بس عالیہ بیگم کو لون میں مل کر چلا گیا۔ اس کی اس لاتعلقی کو بسمہ نے اور انداز میں لے لیا جبکہ طوبہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا لالا نے تمہیں کال بھی نہیں کی؟ طوبہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، ان کے پاس نمبر نہیں ہے میرا، بسمہ نے معصومیت سے آہستہ آواز میں کہا۔ طوبہ خاموش ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لالا نے تو اسی دن نمبر لے لیا تھا، تو پھر بات کیوں نہیں کی؟ طوبہ دل میں سوچنے لگی۔ وہ کام میں کافی بیزی ہیں، شاید اس لیے وقت نہ ملا ہو، اس لیے جلدی میں نہ ملے ہوں، طوبہ نے نارمل انداز میں کہا جس پر وہ بس مسکرا دی۔ گڑیا تمہاری بھابھی سے تم ملی ہو آج شام کو؟ جب وہ اویس گھر آئے تو کھانے کے بعد بھائی اور بہن بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ جب اویس نے سرسری سا پوچھا۔ جی ہوئی تھی، طوبہ نے غور سے اویس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیسی ہے اب وہ؟ اویس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے، طوبہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اویس بھی مسکرا دیا۔ مطلب اب میں اس سے مل سکتا ہوں؟ اویس نے طوبہ کو دیکھ کر کہا جو اسے گھور رہی تھی۔ یہ بات آپ کو آج یاد کیوں آ رہی ہے؟ طوبہ کی گھوری ابھی تک برقرار تھی۔ آج تم گھور کیوں رہی ہو بھئی؟ اویس نے سوال کیا۔ بسمہ کو لے کر ان میں نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ طوبہ اسے کسی نہ کسی بات پر تنگ کرتی جس پر وہ مسکرا دیتا لیکن آج وہ اسے تنگ کرنے کی بجائے گھور رہی تھی، اس لیے اس کا پوچھنا بنتا تھا۔ دراصل لالا مجھے آج آپ کی شکایت ملی ہے۔ طوبہ کی بات پر اویس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ بسمہ کو میرا مطلب ہے بھابھی کو لگتا ہے کہ آپ نے مجبوری میں ان سے نکاح کیا ہے۔ وٹ؟ اویس فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آپ نے مجھ سے نمبر لیا تھا لیکن آپ نے تو کوئی بات کی ہی نہیں اور نہ آپ کل گئے تو اس سے مل کر آئے، اس لیے انہیں لگتا ہے۔ طوبہ نے اسے بتایا۔
अवैस पूरी बात सुनकर मुस्कुराया। कल अब इससे मिल लीजिएगा वरना वो यही समझती रहेगी। तूबा ने इसे मशवरा दिया, जिस पर अवैस ने गर्दन हिलाई। आपको मेरी मदद चाहिए तो ले सकते हैं, मैं अच्छा अरेंजमेंट भी करवा दूंगी। तूबा खड़ी होकर बोली और फटाफट वहाँ से भाग गई। अवैस ने इसे घूरा था लेकिन वो देख नहीं पाई। वो ऐसे ही थे, बहन भाई में बहुत से रिश्ते लिए हुए। अवैस बड़ा भाई होने के साथ साथ कई बार बिल्कुल खिज़र साहब जैसा इसे ट्रीट करता, माँ की तरह इसकी फ़िक्र करता और भाई की तरह इसकी हिफाजत करता, कभी दोस्त बन जाता। इसलिए इनमें मजाक चलता रहता था, लेकिन ये तंग करना मजाक करना भी एक हद तक था। अगले दिन बिस्मा स्कूल के लिए घर से निकली थी। अभी वो सोसाइटी के मेन गेट के करीब आई थी जहाँ इसने रिक्शे में जाना था, जब एक गाड़ी इसके सामने आकर रुकी। बिस्मा ने गाड़ी की तरफ देखा और अंदर अवैस था। वो वहीं रुक गई। ब्लैक शलवार कमीज़ में ब्लैक ही वास्कट पहने वो बहुत प्यारा लग रहा था। इससे जितनी मुलाकात हुई थी इनमें आज इसे शलवार कमीज़ में देखा, बिलाशुबा वो शलवार कमीज़ में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता था। अवैस ने आंखों पर लगे गूगल्स उतार कर गाड़ी का फ्रंट डोर इसके लिए खोला और इसे बैठने का इशारा किया। बिस्मा ने कुछ घबरा के इधर देखा, फिर अवैस को जो इसे आंखों से ही बैठने का हुक्म दे रहा था। वो कुछ पर सोचती रही, फिर छोटे छोटे कदम उठाती आकर गाड़ी में बैठ गई। इसके बैठते अवैस ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। मैंने स्कूल जाना था, गाड़ी किसी और रास्ते पर देखकर बिस्मा जल्दी से बोली। फिक्र मत करें, मैं 1 घंटे बाद छोड़ आऊँगा तुम्हें। अवैस ड्राइव करता संजीदगी से बोला। बिस्मा खामोश हो गई। वो इसका महरम था इसलिए वो कुछ नर्वस हो रही थी। बस वो इस रिश्ते को कबूल कर चुकी थी इसलिए डर नहीं रही थी। गाड़ी एक पार्क के पास रुकी जो बहुत खूबसूरत था। अवैस गाड़ी से उतर कर इसकी तरफ आया और इसकी तरफ का डोर खोल कर इसे बाहर निकलने को कहा। वो चुपचाप बाहर आ गई। अवैस इसे इशारा करता पार्क के अंदर दाखिल हुआ। वो भी इसके पीछे चलती आई। एक जगह अवैस रुका और इसकी तरफ अपना रुख किया। बिस्मा ने जगह को देखा। ये पार्क का एक खामोश गोशा था, हर तरफ हरियाली थी। जहाँ इस वक्त वो दोनों थे, बस बाहर का मौसम था। साइड पर लगे फूलों की पत्तियां और हरी घास पर धूप की किरणें पड़ रही थी। धूप में ठंडी ठंडी हवा इस माहौल को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। धूप और ठंडी हवा में ना गर्मी लग रही थी और ना ही सर्दी, हर तरफ बाहर थी। वो माहौल का इस कदर जायजा ले रही थी कि इसे पता ही नहीं चला। दो गहरी आंखें इससे पूरी तवज्जो से देख रही हैं। वैसे ने इसे माहौल में खोए देखा तो खुद को बात करने के लिए रेडी किया। मैंने सुना है तुम्हें मुझसे शिकायत है। अवैस की आवाज़ पर वो इस माहौल से निकली और अवैस को देखा जो इसे ही देख रहा था। उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिस्मा को समझ नहीं आई कि क्या बोले, मतलब गुड़िया झूठ बोलने लगी है। अवैस को सोचते हुए बोला बिस्मा गड़बड़ा गई और फ़ौरन अवैस को देखा जो पूरी तवज्जो से इसे देखने में लगा हुआ था। अवैस थोड़ा सा झुका और अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, मिसेज़, आपको एक बात वाज़ा कर दूं ताकि इस पल के बाद तुम कभी ये सोच कर मुझसे बदगुमान ना हो कि शायद मैंने ये निकाह किसी मजबूरी के तहत किया है। मैंने निकाह अपने पूरे होश-ओ-हवास में किया है। तुम मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने से पहले ही मेरे दिल में दाखिल हो चुकी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता था तभी कि बस तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना कुछ इस तरह ही अल्लाह ने लिखा था। अवैस ने इसकी आंखों में झांका। मैंने कहीं पढ़ा था कि औरत के हर अंदाज में वफ़ा होती है। मोहब्बत में कोई इसे जीत नहीं सका और नफ़रत में कोई इसे हरा नहीं पाया। मैं तुम्हें मोहब्बत करने को नहीं कहता क्योंकि मोहब्बत इस पाक रिश्ते में अल्लाह ख़ुद पैदा कर देता है। तुम इस दुनिया में वो ख़ास इंसान हो जिसके साथ मेरा दुनिया का सबसे खूबसूरत और पाक रिश्ता जुड़ चुका है। मैं तुमसे हमेशा का साथ चाहता हूँ बिस्मा, क्या तुम मेरा हर कदम पर साथ दोगी? अब ऐसे इसकी आंखों में देखता एक जज्बात से बोला था, साथ ही अपना मजबूत दायां हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे कुछ तौक़ुफ़ के बाद बिस्मा ने हल्की सी मुस्कान लबों पर सजा कर थाम लिया। अब ऐसे बेख्तियार आगे झुककर इसकी पेशानी को छुआ। बिस्मा का चेहरा इस बेख्तियारी पर पल में सुर्ख हुआ था और वह अपना सर झुका गई थी। अवैस मोहब्बत से इसे दिखता मुस्कुराया। कुछ पल यूं ही मायने खेज खामोशी की नज़र हो गए। बिस्मा ने पूरी हिम्मत जमा करके पलकें उठाई। अवैस की आंखों में जज्बात का समुंदर पूरी शिद्दत से झलक रहा था। ये इसकी निगाहों की तपिश का ही कमाल था कि बिस्मा को अपने गाल देखते महसूस हुए। इस बार इसने पलकों के साथ सर भी झुका लिया। अवैस इसके रिएक्शन से महफूज हुआ, फिर आंखें बंद करके गहरा सांस लेकर इसका हाथ यूं ही मजबूती से थामे हरी रोश पर चलने लगा। बिस्मा भी इसके हमकदम हुई। अवैस के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट का राज था और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे देखता, जबकि बिस्मा के लबों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी और इसके चेहरे पर कोसे कज़ा के बहुत से रंग बिखरे हुए थे। आखिर क्यों ना होती, अल्लाह ने इसकी सारी दुआएं सुनी थी जो इसने हर नमाज में मांगी थी और इसे एक बेहतरीन हमसफ़र से नवाजा था जिसकी चाह इसने की थी। बेशक अल्लाह सबकी दुआएं सुनता है। इसे यकीन था कि ये बाहर का मौसम तो बदल जाएगा, लेकिन ये मौसम इसे जो बाहर देकर जा रहा है ये हमेशा इसके संग रहेगी। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन, तू ही रंगे बहार, तू मेराज फ़न, तू ही फ़न का सिंगार, मसव्वर हूँ मैं, तू मेरा शहकार। ये सुबह ये शामें, ये दिन और रात, ये रंगीन
دلکش حسین کائنات، یہ حور ملائکہ اور جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائی، یہ محفل یہ میلے تنہائی، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے رستے، یہ پانی ہوا یہ کمر یہ موجے رواں، یہ کنارہ بھنور، یہ شاخوں پہ چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے، چمکتے ہوئے سبزے، یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ شبنم، یہ مٹی یہ سنک، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنسے ہوئے سے کنول، یہ دھرتی سے موسم کی لکھی غزل، درندوں چرندوں پہ قابو دیا تجھے بھائی دیکھ کر بازو دیا، بہن دی تجھے شریک سفر دیا، یہ رشتے یہ ناطے گھرانہ، یہ گھر اولاد بھی دیے والدین، عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا خشک و تر، اس پر کتاب ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے، غرض کہ تجھے کچھ ہے تیرے لیے غرض کہ سبھی کچھ ہے تیرے لیے، اب بتا کیا نہیں کرتا میں تجھ سے محبت۔ یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا بہار کے سنگ اور اس کی رائٹر ہیں رمشا شہزادی خان۔ ایک چھوٹی سی اور پیاری سی سٹوری تھی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔